السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ اپنے سے کم نعمتوں والوں کی طرف دیکھیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ یعنی جس کے وسائل تم سے زیادہ ہیں اس کی طرف مت دیکھو، جو تم میں زیادہ ہے نعمتوں میں اس کی طرف مت دیکھو، جو تم میں نعمتوں میں کم ہے، وسائل میں کم ہے، اسباب میں کم ہے، اس کی طرف دیکھو۔ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس شخص کی طرف دیکھو جس سے تمہیں سے کم نعمتیں ملیں، اس شخص کی طرف مت دیکھو جس کو تم سے زیادہ چیزیں ملیں۔ اور یہ اس لیے ہمیں کہا گیا، پھر اس طرح ہم اپنی نعمت کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ اس شخص کی طرف دیکھتے جائیں گے جس کو دنیاوی نعمتیں آپ سے زیادہ دی گئی ہیں، تو پھر ظاہری بات خطرہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ کے لیے شکوہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں شکوہ آ جائے گا کہ اللہ آپ نے مجھے نہیں دیا، آپ مجھے ہی آزما رہے ہیں، اللہ میرے لیے ہی کمی ہے۔ اور بندہ ویسے بھی مایوسی میں جانا شروع ہو جاتا ہے، اور حسد آ جاتا ہے کہ دوسرے کو یہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو حسد تو بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، آپ کو بیمار کر دیتی ہے، آپ کو ختم کر دیتی ہے، ڈسٹروائے کر دیتی ہے ٹوٹلی آپ کو۔ تو پھر جب آپ کے اندر خود ترسی آ جائے گی، مظلومیت آ جائے گی، تو آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ ہمیشہ ناشکری کرتے رہیں گے، ناشکری کرتے رہیں گے، میرے پاس نہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ جب تک آپ یہ سوچیں گے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے، اور آپ کی جتنی نعمتیں آپ کے پاس جو میسر ہیں آپ ان کو نظر انداز کرتے جائیں گے، تو ان کو نظر انداز کر کے بھی اللہ کے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ نے نعمتوں کا شکر نہیں کیا۔ جو نعمتوں کا شکر نہیں کرتا اس کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، تو نعمتوں میں اضافے کا باعث ہی شکر ہے۔ تو جب آپ کے اندر مظلومیت ہے، خود ترسی ہے، تو پھر وہ شکر کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے بھی منع کیا گیا کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر حسد نہ آئے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو حسد ہے اور شکوہ ہے یہ انسان کی بربادی کا باعث ہے۔ حدیث میں پھر اس کا علاج بھی بتا دیا گیا کہ اس سے بچنا کیسے ہے۔ جب آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے نا جو دنیاوی نعمتوں میں آپ سے کم ہیں، تو پھر آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا، آپ کو اپنی حالت پہ صبر و قناعت آئے گا، اور دوسرے بھائیوں پر جو ہے نا آپ کو رحم آئے گا، آپ کا دل رحم سے بھر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پھر آپ کو حقیر نہیں لگے گی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں، بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے بھائیوں کے پاس تو یہ بھی نہیں۔ تو یہ علاج بتا دیا گیا کہ جب آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے نا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اپنے سے ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اچھا، اپنے سے نیچے سے مراد وہ ہیں جو دنیاوی نعمتوں میں کمتر ہیں۔ اگر تندرست ہیں تو بیماری میں مبتلا لوگوں کی طرف دیکھیں، یعنی اگر آپ صحت مند ہیں تو ان لوگوں کو دیکھیں جو بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ معاف کرے جن کو کینسر ہے یا کوئی اور موذی مرض ہے، یا وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، تو کتنا کچھ انہیں پرہیز کرنا پڑتا ہے، کتنی میڈیسن کھانی پڑتی ہے، کتنی ادویات کو کہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب آپ صحت مند ہیں اور آپ ان ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں کہ آپ کو کسی بیماری کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی دوائی نہیں استعمال کرنی پڑتی، کوئی پرہیز نہیں کرنا پڑتا، تو آپ کتنے خوش قسمت انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں اللہ نے مجھے صحت مند رکھا، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر بیمار ہیں تو انہیں دیکھیں جو آپ سے زیادہ بیمار ہیں، جن کے اعضاء ہی نہیں ہیں، یعنی آپ تو چلتے پھرتے ہیں، چلے ادویات استعمال کریں، مگر آپ کے اعضاء تو پورے نا، کچھ لوگوں کے وہ بھی نہیں ہیں، کچھ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ان کی سینسز ہی نہیں ہیں، تو سوچیں وہ کس قدر مشکل میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو پھر اپنی عافیت کی جو ہے قدر معلوم ہوگی۔ اگر تنگ دست ہیں تو انہیں دیکھیں جو آپ سے بھی بھر کر تنگ دست ہیں، جنہیں محتاجی نے سراسر ذلیل کر دیا، یہ وہ قرض کے خوفناک بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ غرض دنیا کی کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہے نا، تو اپنے سے بھر کے مصیبت میں مبتلا ہزاروں لوگوں کی تعداد آپ کو مل جائے گی جو آپ سے زیادہ مشکل میں ہیں۔ تو ان کے حال پہ غور کریں، صبر کریں، شکر کریں اور قناعت کریں، پھر آپ کو نعمت بھی انشاءاللہ زیادہ حاصل ہوگی۔ دین کے معاملات میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے اوپر ہیں، مگر ایک جو کلیہ بدل جاتا ہے یہاں پہ کہ دین کے معاملے میں آپ نے ان کو نہیں دیکھنا جو آپ سے کم ہے، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آپ یہ سوچیں چلے میں 2 تو پڑھ لیتی ہوں نا، میں 3 تو پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں کرنا۔ دین کے معاملے میں اوپر والے لوگوں کو دیکھنا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ مطففین میں ہے، اور اسی جنت میں ایک ہی دوسرے سے بڑھ کر رغبت کریں گے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز میں رغبت کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ فرمایا گیا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سورہ مائدہ میں، کہ پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے
آگے بڑھو۔ تو نیکی میں اس شخص کو دیکھیں جو آپ سے اوپر ہو، دیکھیں تہجد پڑھتا ہے، اچھا ماشاء اللہ یہ تہجد پڑھتا ہے تو مجھے بھی پڑھنی چاہیے، اس کا اخلاق کتنا بہتر ہے، یہ میں اس کو کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا، تو مجھے بھی ایسے بننا ہے، یہ کچھ جھوٹ نہیں بولتی، مجھے بھی ایسا کرنا ہے، اچھا اس کے یہاں قرآن ماشاء اللہ قرآن پڑھنے میں اس کی روٹین بہت اچھی ہے تو مجھے اس کو پک کرنا ہے، اچھا یہ جو ہے کبھی غلط بیانی نہیں کرتی، حق کا ساتھ دیتی ہے یا دیتا ہے تو مجھے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو ان چیزوں میں اگر آپ رش کر رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رش کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں۔ جب آپ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو اور نیکیوں میں اپنے سے بالا تر لوگوں کو دیکھیں گے نا، تو پہلی نظر سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں گے اور اللہ پر خوش ہو جائیں گے، اور دوسری نظر سے اپنی کوتاہیوں کا آپ کو احساس ہو جائے گا۔ پروردگار کے سامنے حیا کی وجہ سے انتہائی آپ عاجزی اختیار کر لیں گے اور ندامت کے احساس سے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے اور بالا تر لوگوں کی صفت میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو پھر اپنی نعمتوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو خام خواہ کی محرومی سے نکالیں، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلا کو نہ چھوڑ دیں اور خوش رہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہی ایک سب سے بڑا علاج ہے جو انسان کو مطمئن اور پرسکون رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔